حضرت یونس علیہ السلام کا بیان۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں میں سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اعلیٰ پیغمبر بنایا، جس کو آج کل مشرک کہتے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے فرض متحد اور درجے تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور دعوت الہی میں ہمت ترین مصروف رہے اور خدا تعالیٰ کی مہربانیوں اور انعام و کرم میں لوگوں کی امید دلائے اور غضب الہی سے بھی ہر طرح ڈرتا، لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی کرتے تھے، بلکہ دست زباں سے بھی رنج اور زینت دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مشرق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمودآباد تھی اور وہ سب آپ کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسالت انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 سے زیادہ تھی اور وہ سب کے سب نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ بھیجا اس کو 1,00,000 آدمی یا اس سے کچھ زیادہ اوپر، اور سب چھوٹے بڑوں کو شمار کیا جائے تو 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ اسی روایت میں آیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک خدا کی طرف دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے، اے قوم، لا الہ الا اللہ اور مراد 2 قوموں کبھی اس کلمے کو اپنی زبان پر نہ لائیں، اور حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی رہی کہ اے یونس، اگر ہم کو پارا بھی کر دیا جائے تو ہم تو نبی اللہ نہ کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس بات سے بہت ہی محسوس اور مایوس ہوئے۔ ساری قوم بت پرست میں مدہوش تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے قوموں، اپنے خالق کی رضا سماح کو چھوڑ کر کیوں بت پرست کرتے ہو؟ اس میں تمہارے واسطے کوئی بھی نفع کی اور کوئی بھی اچھی بات نہیں ہے، کیوں کہ نہ ضروری کے اختیار کرتے ہو اور نہ فائدے کے، وہ تمہارے خود تراشاد بت ہے۔ لیکن پھر بھی قوم کے اتحاد اس بات پر توجہ نہ تھی۔ ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی، ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ پھر ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو زیادت دینے لگے، لیکن باوجود اس قدر زیادت تکلیف کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو برابر ہدایت کرتے رہے اور ہر وقت ان سے کہتے کہ اے میری قوم، خدا واحد کی عبادت کرو۔ تم لوگوں نے جو ذلت اختیار کر رکھی ہے اس کو فوراً چھوڑ دو۔ اگر تم نے یہ ذلت نہ چھوڑی تو کہیں خدا تعالیٰ اپنے عذاب تم پر نہ نازل کر دے۔ مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جب یونس علیہ السلام سے یہ اعتذار الفاظ سنے تو کہنے لگے، اے یونس، یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ تفسیر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر وقت کیا کرتی
کرتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں فرماتے کہ عذاب کی آتش دوزخ ہے۔ یہ جواب سن کر تمسیح کے لہجے میں ان مردوں نے کہا، بھلا اس میں کچھ منافق نہیں ہے؟ آخر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی اطاعت داری سے ضد سے آجڑے میں آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی دعوت الہی کو قبول کر لے گی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کامزال ہو جائے گی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خدا قدوس سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی، تو اندھیری آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام، آپ پہ عذاب طالب کرنے میں جلد ہی مت کرو، جب وقت آئے گا اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا کر کے اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بغیر رضا الہی چل دیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلانے میں مطلع کیا۔ چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ترجمے میں بھی لکھا ہوا ہے، مچھلی والوں کو دیکھو جب چلا غصے میں، پھر واپس وہ سمجھا کہ ہم نہ تنگی کریں گے اس پر، بس پکار بیج اندھیروں کے، کوئی محبوب نہیں تیرے سوا، تو بے عیب ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہو۔ قبول کی اس کی پکار، نجات دی اس نے اس کے غم کو، اور اندھیرے سے اسی طرف نجات دیتے ہوئے ایمان والوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت زیادہ شوقین تھے، وہ دنیا سے بالکل الگ تھے۔ حکم ہوا ان کو فوراً پہنچیں شہر مشرقین میں، تاکہ وہاں مشرقی باشندوں کو بت پرست سے منع کریں۔ یہ جفا ہو کر چل راہ میں ایک ندی آئی، ایک بیٹے کو کنارے پر چھوڑ کر ایک بیٹے کو کندھے پر لے آئے اور عورت کا ہاتھ پکڑا۔ جب وہ پانی میں پہنچی تو ندی کے پانی نے زور کیا، تو اتفاق سے اس روز کی وجہ سے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا اور دیکھتے دیکھتے رہ گئے، اور جو لڑکا کاندھے پر لے لیا تھا اور کسی طریقے سے پھسل گیا۔ اسی گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے کو کنارے پر چھوڑا تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ناچار مجبور ہو کر جب اس شہر میں پہنچا تو وہاں کے سرداروں سے ملا، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ وہ ٹھٹھا کرنے لگے، پھر ایک مدت تک وہاں رہے، کچھ عرصے تک، لیکن آخر پھر خفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل میں نکلے اور سب نے اللہ سے توبہ کی، بہت ہی گہری آواز کی، اور تمام اپنے بنائے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا، جو عذاب تھا ان پر وہ ایک آندھی کی طرح ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بھلی ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور کیا کیا، میں نے اپنی قوم سے جھوٹ کہا۔ یہ کہہ کر کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھنورے کے چکر کھانے لگی۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا، بھائی اس کشتی میں کس کا غلام ہے جو اپنے مالک سے جفا ہو کر بھاگا ہوا ہے؟ کشتی والوں نے بہت معلومات کی
کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ آخر کرہائی اندازی کی گئی تو اس کرہائی میں یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی گرواہ اور گھومنے سے بچ جائے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا تو اس وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا، میرے پیارے بندے یونس کو ثابت نگل جا، کسی طرح سے کوئی گھساٹ نہ پہنچے۔ یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی، وہ ثابت نکل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، توبہ قبول ہوئی اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگال دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگال دیا تھا تو اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگایا، اس بیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ کر دیا۔ اللہ کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم دیا گیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں قوت طاقت آ گئی تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو مند تھی، راہ دیکھتی تھی اور ان کی عورتوں کو، لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا، ایک لڑکے کو بھیڑیے سے بھی چھڑا لیا تھا۔ اب اسی مشق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ اگر کوئی سوال پوچھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی تھی، کیسا ماجرا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کو منظور ہی تھا کہ اپنے بندوں کو دکھلائے دے کہ میں نتاشا ورشت کسی سے نہیں اور رشوت نہیں کرتا اور نہ رکھتا، مگر جو میری اطاعت اور فرمے برداری کرے گا وہ میرا بندہ ہے، میرا بھیجا ہوا نبی ہے۔ خفا ہو کر بے حکم میرا چل گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے۔ بغیر اذان جب غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر جائے تو پھر آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی دوسری روایت میں بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام خدا کی مرضی نہ اختیار کر کے جلدی غصے ہو کر چل دیے، اسی لیے خدا تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں چند روز رکھا۔ اسی میں حکمت ہی ہے کہ مومن بندوں کو دکھلایا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو بھی امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ مومن بندوں کو لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کسی کی بھی کام اور سرکشی نہ کریں، ہر اس کا شکر ادا کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصے وہاں رہے، پھر چلتے چلتے کسی ندی کے کنارے جا پہنچے۔ دیکھتے ہیں کہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر پار اتر رہے ہیں، آپ بھی جا کر سوار ہو گئے۔ 3 آباشہ روز کشتی پر رہے۔ چوتھے روز تمام دریا میں ایک بارگی اندھیرا ہو گیا، بڑی بڑی مچھلیاں آ کر کشتی کو حرکت دینے لگی۔ لوگوں نے کہا کوئی کنارہ بندش کشتی پر سوار ہے، تو اس کشتی سے نکال کر دریا میں ڈالا تو اس کو بھی مچھلی نگل گئی۔ شاید ہم لوگ اس میں ناگہانیہ احتیاط سے پہنچتے ہیں کہ اس گنہگار کی وجہ سے پوری کشتی دریا میں فتح ہو گئی، لیکن نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام خدا کی بات کو ٹال کر لیکن اللہ تعالیٰ کی نامرضی سے وہ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ عرصے تک
مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ تسبیح کرنے والوں سے البتہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں ایک دن تک، جب اٹھایا جائے مردہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پھر انہوں نے کثرت سے اپنے محبوب برحق کو یاد کیا، اسی عبادت کی ہر وقت تسبیح تصدیق میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی۔ کیا عجیب واقعہ ہے! اگر تم بھی خدا کی عبادت اور بندگی کرو گے یقیناً عطشہ دوزخ سے نجات پاؤ گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دریا کی تمام مچھلیاں بیمار ہو گئی تھیں، تسبیح تحلیل سے وہ اچھی اور ٹھیک ہو گئی تھیں۔ پھر جناب اللہ تعالیٰ سے مچھلیوں نے عرض کی، یا رب العالمین، تیرا بندہ جب بیمار ہوا تو تیری رحمت کے علاج سے آرام پایا، ہم کو بھی اپنے لطف اور کرم کے شفا خانے سے درد شفا کی اور ہم بھی اس سے بھلی اور ٹھیک ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مچھلیوں، یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھامے اسے جا کر سونگھا کرو تو ہر مریض سے شفا پاؤ گی اور ہر مرض سے، ہر بیماری سے شفا پاؤ گی۔ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کی محبت پائی ہے۔ 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے تن جمن مریض مچھلیوں کی دوا کر دی، یعنی جو مچھلیاں بیمار ہو جاتی وہ اس مچھلی کے پاس جا کر اس کو سونگتی، خدا اس کو آرام آ جاتا۔ یہاں پر یہ ضروری گزارش ہے کہ اے مومن بھائیوں بہنوں، جو شخص خدا اور رسول کی محبت رضا پر رہے گا، اس کا حکم دیا جائے گا تو امیدیں قید کی جائے گی کہ عذاب دوزخ سے وہ نجات پائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ دریا کی مچھلیاں اپنی تسبیح اور تحلیل سے فخر کرتی تھیں کہ ہم تسبیح پڑھنے والے میں، عبادت کرنے والیوں میں سے تیرے فضیل ترین مخلوق ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بنی آدم سے بہتر سمجھتی تھی۔ جس چیز کو دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید فرمایا، پھر کہا، اے مچھلیوں دیکھو تو یونس کیسی جگہ تنگ اور تاریکی میں ہمارا نام لیتا ہے، تم تو جائے آرام میں رہ کر ہمارا ذکر کرتی ہو، اس کی عبادت فضیلت رکھتی ہے، تمہاری عبادت پر حضرت یونس علیہ السلام کے حال عبادت سے دریا کی مچھلیاں اگائی ہوگی تو پھر خدا کی درگاہ الہی میں وہ شرمندہ ہوئی۔ خبر ہے کہ کچھ 6 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا تو انہوں نے اپنی حالت مصیبت اپنے خالق کی بندگی نہ چھوڑی۔ تمام رضا سماء کے فرشتے اور نبی آدم کو اللہ رب العزت نے دکھلائی تھی تاکہ دیکھ سکیں کسی اور کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں اور کچھ نہ بھولا یاد رکھتے ہو کہ اس کے صلے میں اس نے نجات دی۔ چنانچہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کو ان کی قوم کے سبب سے رنج غم بلا میں گرفتار کیا تھا، پھر اس کو اس نے نجات دی تھی۔ دوسری حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگ میں ڈالا۔ دوستی اور صدیقی اعتماد ان تمام فرشتوں
صفتوں اور خالق کو دکھایا، پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی۔ تیسرا، حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، ان کو بھی نجات بخشی تھی۔ چوتھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، زندہ میں، غلامی میں، ان سب بلاوے اور مصیبتوں میں مبتلا رکھا تھا، تو انہوں نے اس مقامات میں برابر خدا کی عبادت سے کبھی غافل نہ ہوئے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانچواں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیمار کیا تھا، ایسا کہ ان کے بدن میں ابلے پڑے چھالے، ان میں کیڑے پڑ گئے۔ باوجود اس سخت تکلیف کے حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی عبادت نہ چھوڑی، پھر خدا تعالیٰ نے اپنے کرم نواز سے ان کی تکلیف سے نجات بخشی۔ چھٹا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، غار میں رہا، شب معراج میں ساتویں آسمان میں سے اعلیٰ مقام پر تشریف لے گئے۔ یہ صدیق محبت ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہفت آسمان کے فرشتوں کو دکھلائی۔ اس حالات میں بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ چھوڑی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقربین اور محقرین اور طاقرین میں امین فرمایا، تاکہ عالم بلاغ کو معلوم ہو کہ سب سے زیادہ بزرگ اور شرافت اللہ تعالیٰ نے بنی آدم علیہ السلام کو دی ہے اور کسی کو نہیں۔